أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ اور یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیس کے کانا تھا من الجن جنوں میں سے فسقہ پس اس نے نافرمانی کی عن امر رب اپنے رب کے حکم سے افتتخذون کیا تم بناتے اس کو وذریت اور اس کی ذریت کو اولیاء دوست من دونی مجھ کو چھوڑ کر وہم اور وہ لکم ہے تمہارے لیے عدو دشمن بئس بہت ہی برا للظالمین ظالموں کے لیے بدلا یہ بدل جسے وہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر متعدد مقامات کی قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ تمہارا خطرناک ترین دشمن کون سا ہے، جو ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، دوست بن کر کے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خود راندہ درگاہ ہوا ہے نافرمانی کی وجہ سے، سمجھتا یہ ہے کہ انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے ساتھ دوزخ کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا، اور انسان بہت دفعہ اس کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں، اس کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بار بار قرآن کے اندر قصہ آدم و ابلیس بیان کر کے انسانوں کو اپنے حقیقی خطرناک ترین دشمن سے آگاہ کیا گیا ہے کہ لوگوں تم فلاں 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 رشتہ دار کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، اگر تم نے کسی کو دشمن سمجھنا ہے تو شیطان کو دشمن سمجھو، کھلا تمہارا دشمن ہے۔ وہ اس کا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا، اس کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اور یہ جو حکم تھا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، یہ شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی، عزازیل کو بھی شامل تھا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، کان من الجن، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا تو جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شیطان کو بھی شامل تھا۔ اسی وجہ سے جب سب نے سجدہ کر لیا اس نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو تو معلوم نہیں ہوا، میں یہ سمجھا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا چلو ابھی کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ آگے سے وہ دلائل دینے لگا، گویا کہ اس کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں ہے، مجھے بھی ہے، تو آگے سے اس نے دلائل دینا شروع کر دیا تھا کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اوپر اٹھنے والی ہوتی، یہ تو مٹی سے بنا ہوا، مٹی نیچے جانے والی ہے، یہ مجھ سے حقیر ہے، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ حکم شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی، عزازیل کو بھی یہ حکم شامل تھا، تو سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، اگر فرشتوں میں سے ہوتا
تو سجدہ کر لیتا، اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا کہ پیدائشی طور پر وہ اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو جو حکم بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے کر کے پیدا کیا ہے کہ یہ اطاعت بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اسی طرح اختیار جنوں کے پاس بھی ہے، اطاعت کے راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اللہ کے نافرمانی کے راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جن نے اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لعنتی ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، ففسق، پس اس نے نافرمانی کی۔ فسق کہتے ہیں خروج عن الطاعت کو، اطاعت سے نکلنے کو۔ اللہ رب العالمین کے چونکہ حکم کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، لیکن سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اطاعت سے نکل گیا، خروج عن الطاعت کا شکار ہو گیا، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ گویا کہ شیطان کو بھی بنانے والا، شیطان کو بھی پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس کا رب، اس کا پروردگار بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کو اس نے انکار کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جس وقت احساس دلایا گیا تو اس کو احساس نہ بلکہ الٹا ضد کے اندر آ گیا، مقابلے کے اندر آ گیا، کہا کہ اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، اس کو بھی میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا، اپنا جہنم کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اب اللہ رب العالمین ایک لحاظ سے انسانوں کو یہ غیرت دلا رہا ہے کہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے باپ کا دشمن ہے، جو تمہارے پروردگار کا دشمن ہے، اس کو تم دوست بناتے ہو۔ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے؟ افتتخذون، کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریت، اور اس کی ذریت کو اولیاء دوست بناتے ہو، من دون مجھ، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حال یہ کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اگر تمہارا دوست ہوتا، تمہارے ساتھ مخلص ہوتا، یا اللہ رب العالمین کے خدائی میں شریک ہوتا، تو پھر اس کو دوست بنانا یہ کوئی اچھی بات ہوتی، فائدے کی بات ہوتی۔ لیکن اب تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے پروردگار کا بھی دشمن ہے، اس کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو، تو کتنی نہ سمجھی کی اور کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ حال یہ ہے کہ وہ لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، بئس، بہت ہی برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلا، یہ بدل کہ ایک طرف اللہ رب العالمین ہے، ایک طرف محبت کرنے والی ذات ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کی دوستی ہے جو انسان کو کامیاب بنانے والی ہے، جنت تک پہنچانے والی ہے، دوسری طرف شیطان ہے، دوسری طرف شیطان کی دوستی ہے جو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی محبت کو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے شیطان کی دوستی کو اختیار کرنا، یہ تو بہت ہی برا بدل ہے، انتہائی بری بات ہے۔ میں اشہدتہم خلق، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا بناتے وقت، آسمانوں کو اور زمین کو، ولا خلق، اور نہ ہی بناتے وقت انفسہم، خود ان کو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بات سمجھا دی کہ جس وقت میں زمین کو بنا رہا تھا، جس وقت میں آسمان کو بنا رہا تھا، تو میں نے جنوں کو، شیطانوں کو، ابلیسوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ وہ اس بنانے کے اندر میرے شریک نہیں ہے کہ وہ میرے شریک ہے اور تم جس طرح میری عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرنا شروع کر دو، بلکہ میری بنانے کے اندر شریک ہونا تو درکنار، جس وقت میں نے خود جنوں کو بنایا تو اس کے اندر ہی میں نے ان سے پوچھا نہیں، یا جس وقت میں نے ان کی ذریت کو بنایا تو میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ تمہاری ذریت کو کیسے بنایا جائے۔ تو جو بنانے میں شریک نہیں ہے، جو مخلوق ہے، اس کو خدائی کا درجہ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ شیطان تو مخلوق ہے، بندگی کے اگر کوئی لائق ہو سکتا ہے تو وہ خالق ہو سکتا ہے، اور خالق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ وما کنت، نہیں ہوں میں، متخذ، بنانے والا، المضلین، گمراہوں کو، عضدا، مددگار۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، گمراہ کرنے والے ہیں، تو گمراہوں کو میں اپنا مددگار کہاں بنانے والا ہوں۔ وہ یوم یقول، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، نادو، پکارو، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کہ دنیا کے اندر جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا
کہ یہ معبود ہیں، تو یہ مشرک اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیں گے اور وہ خدا ان کا کوئی بھی جواب نہیں دیں گے۔ جو بھی مشرکین ہیں میشر کے میدان کے اندر، جس نے لات کی بندگی کی ہے، عزا کی بندگی کی ہے، منات کی بندگی کی ہے، شیطان کی بندگی کی ہے، فرعون کی بندگی کی ہے، نمرود کی بندگی کی ہے، یا شداد کی عبادت کی ہے، ان کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ تو جو بھی اللہ کے علاوہ معبود باطل ہیں ان کو پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکیں۔ وہ ان کو کہیں گے کہ آج اللہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، آؤ اے شیطان ہمیں اللہ کی سزا سے بچاؤ، آؤ لات عزا منات ہمیں اللہ کی سزا سے بچاؤ، وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی بھی داد رسی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم ان کے درمیان علاقت کا گھر بنا دیں گے۔ موبقہ کا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے اندر خون ہوگا، پیپ ہوگی، تو اس کے اندر مشرکین کو بھی اور ان کے ٹھہرائے ہوئے جو شریک ہیں اگر انسانوں میں سے ہوں اور اپنی بندگی کے اوپر خوش ہوں، جس طرح کے لوگوں کو کہا فرعون نے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کی طرف آ جاؤ، تو ان سب کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، دیکھیں گے مجرم۔ یہ مجرم کون ہیں؟ یہ شرک کرنے والے۔ اور شرک کی اقسام میں سے یہ بھی بہت بڑی قسم ہے کہ خدائی احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کے احکام کی اتباع کرنا، یہ بھی کسی کو خدائی احکام کے اندر شریک کرنا ہے۔ اگرچہ ایک انسان شیطان کے اوپر لعنت کرنے والا کیوں نہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ سود کی حمایت کرنے والا ہے، ٹرانسجنڈر جیسے قوانین کی حمایت کرنے والا ہے، میراتھن ریسز وغیرہ کی حمایت کرنے والا ہے، تو حقیقت کے اندر یہ شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، اس کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو جس وقت یہ ظالم، یہ مشرکین، یہ شیطان کی اطاعت کرنے والے مجرمین جس وقت اپنے سامنے یہ مشرک جہنم کو دیکھ لیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنَّا مَصْرِفًا، اور یہ اس کے اندر جس وقت چلے جائیں گے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو محترم سامعین، قصہ آدم و ابلیس بیان کر کے حقیقت میں انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ لوگوں تھوڑا سا اس بات کی پر غور کر لو کہ شیطان کیوں راندہ درگاہ اور ذلیل ہوا ہے، اس کی جو صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو اس قصے کے اوپر جب آدمی غور کرتا ہے تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہ حسد کا شکار ہوا، کہ یہ عزت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں۔ جیسے کہ حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی قصے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ شیطان نے غصہ ناحق کیا آدم علیہ السلام کے اوپر، سمجھا کہ میں اس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، تو کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ ناحق سے بچنے والے، جس طرح کی حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر کسی کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جاتا ہے، اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھتا ہے۔ تو اسی واقعے کو آدمی دیکھتا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھنے والے، کم تر سمجھنے والے نہ ہوں۔ حدیث کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ حقیر سمجھے۔ اسی واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ شیطان نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ شیطانی جو صفت ہے تکبر کی، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر کے اللہ سے کبریائی کو چھیننے کی کوشش کی، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کی موجوں کے اندر اس کو ذلیل اور خوار کیا ہے۔ اسی واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کے اوپر اڑ نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح شیطان سے غلطی ہو گئی
سجدہ نہیں کیا ہے، اس کو احساس بھی دلایا گیا تو اصرار کے اندر آ گیا ہے، ضد کے اندر آ گیا ہے۔ تو شیوہ آدم علیہ السلام تو یہی ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کو اعتراف کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اعتراف کی، توبہ کی، نہ صرف اللہ نے معاف کیا بلکہ کائنات کا پہلا پیغمبر بھی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کو غور سے پڑھنے کی، سیکھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعظ اور یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے، فسقہ پس اس نے نافرمانی کی عن امر ربی اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو، اولیاء دوست من دونی مجھ اللہ کو چھوڑ کر، وہم اور وہ لکم ہے تمہارے لیے عدو دشمن، یہ سب بہت ہی برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے بدلا، یہ بدل جسے وہ اختیار کرتے ہیں، ما اشأتم میں نے حاضر نہیں کیا ان کو خلق بناتے وقت، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا خلق انفسهم اور نہ ہی خود ان کو بناتے وقت، وما کنت اور نہیں ہوں میں متخذ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا مددگار، ویوم اس دن یقول ارشاد فرمائے گا اللہ، نادو پکارو شرکائی الذین میرے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو جن کے بارے میں زعم تم سمجھتے تھے معبود ہونا، فدعو ہم پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا پس وہ جواب نہیں دے سکیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبقہ ایک علاقت کا گھڑا، وراؤ دیکھیں گے المجرمون اور دیکھیں گے مجرم، النار آگ کو، فظنوا انہم پس وہ یقین کر لیں گے کہ وہ مواقع ہوا اس میں پڑنے والے ہیں، اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا اور وہ نہیں پائیں گے آنا اسے مصرفہ کوئی بچنے کا راستہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔